قالوا لا توجل، وہ بولے ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو علم والے غلام یعنی لڑکے کی بشارت دینے والے، ہم تو آپ کو صاحب علم بچے کی بشارت دے رہے ہیں، اس لیے آئے ہیں۔ اب صرف غلام نہیں کہا، غلام علیم، علم والا بچہ، اس سے اس بشارت کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کسی بچے کی پیدائش ویسے ہی خوشی کی بات ہوتی، لیکن اگر کسی کو بچے کے آنے سے پہلے یہ خوشخبری بھی مل جائے کہ جو بچہ تمہارے ہاں پیدا ہوگا وہ بہت بڑا اسکالر ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، اس کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ پھر خوشی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری اور پھر اوپر سے بیٹے کی خوشخبری اور پھر بیٹا بھی پڑھا لکھا، تو خوشخبری پر خوشخبری، تو وہ ڈر جو تھا ایک دم کس میں بدل گیا؟ خوشی میں بدل گیا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار لگتی ہو، سامنے دیکھنے میں وہ اتنی اچھی معلوم نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ تو کبھی بھی چیزوں کے یا انسانوں کے ظاہر پر نہ جائیں۔ بعض اوقات آپ کسی سے ملتے ہیں، اس کا حال حلیہ آپ کو پسند نہیں آتا، یا اس کی شکل و صورت یا اس کا بولنے کا انداز یا ویسے، اور آپ اس کو ایک معمولی حقیر انسان سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ دین کی دعوت دینے والوں کو تو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی شخص کیسا بھی ہو، آپ نہیں جانتے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، بعضوں کا ظاہر اندر نہیں بتاتا۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام اندر سے ڈر رہے ہیں، ظاہر سے نہیں پتہ چل رہا۔ بعض انسانوں کے اندر بہت ڈیپتھ ہوتی، بہت وسعت ہوتی، لیکن بہت سے لوگ صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں، شکل و صورت کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، اور پھر اس سے انسان کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں، لیکن بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے، انوکھی تخلیق، اپنی جگہ ایک واحد سیمپل ہے، یعنی ایک انوکھا نمونہ ہے، یونیک ہے، کیونکہ کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں، تو آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر شخص امپورٹنٹ ہے، ہر شخص کو امپورٹنس دیجیے، ہر شخص کو اہم سمجھیے، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کالا ہو، گورا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ہر ایک کو اہمیت دیں۔ اور جب آپ اہمیت دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد نتائج ہی کچھ اور ہوں گے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ہم سے نہ ڈریے، ہم تو خوشخبری دینے کو آئے ہیں۔ اور یہاں پر کس غلام کی بات ہو رہی ہے، کس بچے کی بات ہو رہی ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی آپ کو، سورۃ صافات میں اس کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر غلام حلیم کی بات آتی، بردبار۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا، تحمل والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بچے نہیں عطا کیے بلکہ بہترین بچے عطا کیے، بہترین بیٹے عطا کیے۔ اب دیکھیے کہ ہم سب بھی بچوں کی خواہش رکھتے ہیں، یا بچے ہیں بھی، اور آپ سب تو ویسے بھی مائیں ہیں، جب بچوں کی پیدائش قریب ہو یا بچوں کی خواہش ہو تو صرف اولاد نہ مانگیے، بلکہ آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے غلام حلیم دے، غلام علیم دے، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ نیک صالح تو کہتے ہی ہیں، لیکن نیک صالح کے علاوہ اچھی کوالٹیز بھی ساتھ مانگیے، ذریۃ طیبہ، پاک دامن ہو، حیا والے ہوں، نیک ہو، فرما بردار ہو،
اور یہ کام صرف اس وقت نہیں ہو سکتا جب آپ بچوں کو سمر میں یا ویکنڈ پہ کسی کے حوالے کر کے آ جائیں اور خود پھر جاب پہ چلے جائیں. اس میں والدین اور استادوں سب کی ایک مشترکہ کوشش ہوگی، لیکن زیادہ حصہ والدین کا ہوگا. اب کیا ہے، والدین اپنا حصہ نہیں دے رہے، اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، جس وجہ سے بچوں کے اخلاق کے اندر وہ بگاڑ آ چکا ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا دن وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں. تو بہت الارمنگ سچویشن ہے جس پر بہت محنت اور بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے باپ سے بھی زیادہ ماں کا کردار زیادہ ہے. وہ پیدا کرتی ہے نا، اس کا درد زیادہ ہوتا ہے، اس کے دل سے اٹھی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ سنی جاتی ہیں. تو پیدائش سے پہلے بھی رو رو کے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے صالح اولاد دے، اور علم والی ہو، حلم والی ہو، برداشت والی ہو اور نیک ہو، تاکہ ہم اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کر جائیں ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری بخشش کا سبب بنے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے، دنیا والوں کے لیے خدمت کرنے والے ہوں، دین کا پیغام آگے پہنچانے والے ہوں. تو یہ کوشش پیدائش سے پہلے، حمل کے دوران، پیدائش کے بعد، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر سٹیج پہ، کیونکہ کہیں بھی بھٹکنے بہکنے کے چانسز ہیں. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو بہت لکی تھے، ان کو تو خود ہی سے ہی خوشخبری دے دی اللہ نے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خود ان کی قربانیاں کتنی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قربانیاں کیسے، وہ خود کیسے بیٹے تھے اس باپ کے ساتھ کہ جس نے ان کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دی اور پھر اس کے ساتھ آگ میں پھینکنے والوں میں خود شریک ہوا، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی بدتمیزی کا یا بد کلامی کا نہیں استعمال کیا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں کل خود ہمیں کاٹنا پڑے گا.